والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل آج ہم فیصل آباد میں ہونے والے اس خوبصورت اجتماعی ذکر و نعت میں محفل نعت میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں دولے میاں کو اور آپ کے پورے خاندان کو شادی خانہ آبادی کی مبارکباد پیش کروں گا. اللہ اس شادی کو خانہ آبادی بنا دے اور اس پورے گھرانے پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. ایک اور اچھی بات یہ ہوئی کہ آج اس محفل جس تاریخ کو یا جس لمحے ہو رہی ہے، آج یہ رجب المرجب کی چھٹی شب ہے اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عرس ہے، پوری دنیا میں جو اولیاء اکرام کے چاہنے والے ہیں وہ منا رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کا فیضان نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بڑی برکتیں بڑی رحمتیں لاتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ درود پاک کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے. جتنا پڑھتے جائیں تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک وظیفہ کب کب اور کتنی جگہوں پر کام آتا ہے. یعنی اگر میں بینگ اے مسلم آپ سب سے کبھی موقع ملے تو ایک کام کیجئے گا کہ قلم اور کاغذ لے کر اپنی کچھ تمنائیں اپنی کچھ ڈیزائرز لکھیے گا کہ ایز اے مسلم آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں اور آخرت میں کیا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو چند حدیثوں کا روایتوں کا ایک سمجھ لے کہ عطر ایک گلدستہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. ہو سکے تو ہر جملے کے بعد آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. اور یہاں میری گزارش ہے کہ سروس وغیرہ تھوڑی دیر کے لیے روک دیجیے گا. جب اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، میں آپ کے پاس کافی دور سے آیا ہوں، تو ہم جو بات کریں وہ اگر آپ تسلی سے سن لیں پھر ساری رات پڑھیے آپ انشاءاللہ کھاتے پیتے رہیے گا انشاءاللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیثوں میں یہ نچوڑ ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچے رہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں ٹینشن پرابلمز اور کلیمٹیز دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت پیارے آقا کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے. بلکہ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور سبحان اللہ محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. حوض کوثر پر جائیں تو نبی پاک مجھے پہچان جائیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ پیارے آقا آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں تو درود پاک پڑھیے. اور سنیے، بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتائیے، میں نے اتنی ساری فضیلتیں بتا دیں، کچھ رہ گیا ہے باقی؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے اور کیا چاہیے کہ زندگی عزت کے ساتھ گزرے، روزی میں برکت ہوتی رہے، پریشانیوں سے محفوظ رہوں اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، نبی پاک کا دیدار نصیب ہو اور آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں. واٹ ایور آئی نیڈ، واٹ ایور ایلس آئی نیڈ، مجھے اور کیا چاہیے؟ سب کچھ تو مل رہا ہے درود پاک میں. اتنا کمال کا وظیفہ ہے. مگر پھر بھی ہم فضول باتوں میں تو وقت گزارتے ہیں مگر درود پاک کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. اور آج میں جو آپ کو ایک اور حدیث سنانے جا رہا ہوں، کچھ لوگ درود پاک کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. درود پاک کے بارے میں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو درود پاک ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اور قیامت کے دن نبی پاک ہی شفاعت فرمائیں گے نا. ایک ایسی حدیث ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ نبی پاک کا دیدار ہی اگر نہیں ہو سکے گا قیامت کے دن تو شفاعت کس سے مانگیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ میں قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. نمبر 1، العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. والثانی تارک سنتی، دوسرا کون ہوگا؟
میری سنت کو ترک کرنے والا. والثالث تیسرا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. آقا فرماتے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اب آپ غور کیجئے پیارے اسلامی بھائی، یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں. نوجوان بیٹھے ہیں، میری بہنیں پردے میں مجھے سن رہی ہیں، یہ بیان سوشل میڈیا پر لائیو جا رہا ہے. یہ تین باتوں سے ہمیشہ بچنا ہے. جن جن کے والدین حیات ہیں کبھی ان کا دل نہ دکھائیں، ان کی دعائیں لیں. یہ تو جنت کا سامان ہے، مگر انفارچونیٹلی ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ماں باپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. خدا را کبھی اپنے ماں باپ کو دکھی نہ کریں، ان سے دعائیں لیں، کیونکہ ماں باپ کا نافرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. اور آپ ماشاءاللہ اب تو بڑے دن بڑی راتیں آنے والی ہیں نا. ابھی شب معراج ہے، پھر اگلا مہینہ شب برات ہے، رمضان میں شب قدر ہے. اب دیکھیں جو مغفرت والی راتیں ہوتی ہیں نا ان میں کروڑوں لوگوں کی بخشش کا ذکر ہوتا ہے، مگر چند مجرمین کی لسٹ بھی حدیث میں ساتھ آتی ہے کہ سب بخشے جائیں گے، یہ نہیں بخشے جائیں گے. اس ہر لسٹ میں آپ کو ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا. یعنی ماں باپ کے نافرمان کو معافی نہیں ملتی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے. یہ وہ مکافات عمل ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو اپنے ماں باپ کو زندگی میں ستاتا ہے وہ اپنی اولاد میں وہ دکھ ضرور دیکھتا ہے. جو چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے فرما بردار بنے، اس کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہوگا، اس کو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا. جتنے ینگسٹر بالخصوص مجھے سن رہے ہیں، یو آر سو لکی اف یو آر پیرنٹس ود یو. آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے. آج جب ان سے بات کرنی ہوتی ہے تو قبرستان جانا ہوتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، ماں باپ ویسے تو جن کے ماں باپ چلے گئے روز ہی یاد آتے ہیں، مگر دو موقعوں پر ماں باپ بہت یاد آتے ہیں. خاص طور پہ جب گھر میں کوئی خوشی آتی ہے نا، کوئی بڑی نعمت مل جائے، کوئی بڑی خوشی آئے، تو ماں بڑی یاد آتی ہے، والد بڑا یاد آتا ہے کہ آج وہ ہوتے تو دیکھتے کہ اللہ نے کتنی بڑی خوشی دی ہے. بچوں کی شادی میں یاد آتے ہیں، نیا گھر لو تو یاد آتے ہیں، نیا کاروبار لیں تو یاد آتے ہیں کہ ماں باپ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے. اور ایک موقع پر کب یاد آتے ہیں؟ جب کوئی بڑی مشکل آ جائے، جب کوئی بڑی ٹینشن آ جائے، تب بھی ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی تو دعا کروا لیتا، والد ہوتا اور ایک جملہ ہی کہہ دیتا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، میں ہوں، تو وہی کافی تھا. تو آج ہے نا آپ کے پاس، جن کے پاس ہیں آپ کے پاس تو ہیں، آپ کیوں نہیں ان کے پیار، ان سے دعائیں لیتے، کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے؟ تو ماں باپ کا نافرمان آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. دوسرے نمبر پر فرمایا تارک السنتی، میری سنت کو ترک کرنے والا. اب یہاں یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے، اس قدر سنتوں سے دوری ہے، بلکہ اب کوئی سنت پر عمل کرے تو مسلمان کہلانے والا اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں سنتی ہے نا، فرض تو نہیں، واجب تو نہیں. اب تو نمازوں کی سنتیں بھی چھوڑنا شروع کر دی ہیں. پہلے تو مسائل میں پوچھتے تھے کہ حضرت یہ عمل کرنا سنت ہے یا فرض ہے. اب تو نمازوں کی سنتیں بھی بہت ساروں نے چھوڑنا شروع کر دی کہ بھائی سنتی ہے. ارے سنت کس کی ہے؟ طریقہ کس کا ہے؟ سبحان اللہ، سنت کو نارمل نہ لیجئے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کانا معی فی الجنہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت رسول پر عمل کرنا یہ جنت میں نبی پاک کے ساتھ جانے والا راستہ ہے. اور ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی، خاص طور پہ نکاح کے خطبے میں، ترجمہ نہیں معلوم ہوگا مگر سنی ضرور ہوگی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کبھی معنی بھی پڑھ لیا کریں. واٹ از دا میننگ آف دیٹ بیوٹیفل حدیث؟ کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، دیر آر ٹو ڈفرنٹ ویز. ایک راستہ ہے جنت میں نبی پاک کے ساتھ جانے والا کہ جس نے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور ایک طرف فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. فلیس منی. اب یو ہیو ٹو چوز. ہمیں غور کرنا ہے کہ کون سا راستہ اپنانا ہے، سنت والا یا سنت سے منہ موڑنے والا. اور یہاں اس حدیث میں بھی آقا نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. Now come towards the third حدیث. حدیث کا جو تھرڈ پارٹ ہے، جو میرا ایکچوئل ٹاپک تھا درود پاک کے حوالے سے، کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. پلیز اپنی شیڈیول میں، اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں.
ہیں ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا پہ ہم گھنٹوں بتا دیتے ہیں، تو درود پاک کے لیے بھی تو وقت ہونا چاہیے، ذکر کے لیے وقت ہونا چاہیے۔ اتنی آسان نیکی ہے، یقین کریں یہ درود، ذکر و درود، سبحان اللہ، وداؤٹ اینی ایفرٹ نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ پورا 1 منٹ بھی نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں، بڑی بڑی ملیں چلانے والے بیٹھے ہوں گے، کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا اتنا بڑا کاروبار کر کے بھی پر منٹ میں کیا کماتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر مہینے کے کروڑ روپے بھی کماتا ہوں نا، تو اس کو اگر ڈیوائیڈ کرتا چلا جاؤں تو 1 منٹ پہ چند ہزار روپے ہی شاید بچ جائیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ مگر آپ کو پتہ ہے اس پچھلے 1 منٹ میں آپ نے کیا کمایا ہے؟ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنی ساری رقم، ساری پراپرٹی، سارا ویلتھ ملا لیں، مگر پھر بھی ہم سب مل کر جنت میں کوئی پراپرٹی خرید نہیں سکتے۔ وی ہیو نو پاور ٹو بائی اینی پراپرٹی اور اینی تھنگ ان دا پیراڈائز، ایسا ہی ہے نا۔ مگر آپ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ مگر ہمارے پاس باقی چیزوں کے لیے بڑا ٹائم ہے، مگر اللہ رسول کے ذکر کے لیے زبان تر نہیں ہوتی۔ ایک کوشچن کر لیتا ہوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو؟ ماشاءاللہ، ایچ اینڈ ایوری مسلم، کیوں نہیں چاہے گا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کی زبان پر آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ مگر آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پچھلے پورے ویک میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ چلیں پورے مہینے میں اپنے آپ کو جواب دیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر فرام یو، آپ خود ہی جواب اپنے آپ کو دے دیں کہ پورے مہینے میں کتنی بار پڑھا ہے نا؟ عجیب بات، مرتے وقت ہر مسلمان چاہتا ہے زبان پر کلمہ ہو، پوری زندگی میں کب کتنا پڑھتے ہیں؟ بھائی زندگی میں پڑھیں نا۔ یہ فلسفہ سمجھ لیجئے، وین ایور یو فیل ٹائرڈ اور سک، جب بھی آپ کو کمزوری یا تھکاوٹ یا بیماری فیل ہوگی، آپ کو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ آپ جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں، کوئی آپ سے بات کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی بات نہ کرو، ابھی جی نہیں ہے بات کرنے کا، ایسا ہی ہے۔ سکرات کا جو وقت ہوگا نا، وہ بہت زیادہ ٹائرڈنس کا ہوگا، بہت تکلیف کا وقت ہوتا ہے، جب روح کمزوری ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں اس وقت زبان بڑی بھاری ہو جاتی ہے، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر چاہتے ہو کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ آ جائے تو زندگی میں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنا لو، پلیز۔ کم از کم ایک تسبیح تو روزانہ کلمہ پاک کی پڑھ لیا کریں۔ افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ حدیث پاک میں، بٹ nobody have time for that۔ چلے میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں۔ اگر آپ واقعی سمجھ بیٹھے ہیں کہ یار واقعی یہ تو بڑی آسان ہے کہ صبح و شام اگر میں 200-400 بار درود پاک پڑھ لوں، کلمہ پاک پڑھ لوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اللہ کے جو اذکار ہیں وہ کر لوں، ذکر کر لوں، اسے یاد کر لوں، تو آپ کوشش کریں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو واک کرتے ہوں گے، اچھی بات ہے، صحت کے لیے واک کرنی چاہیے، تو واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا لیں۔ جب بھی آپ واک کریں، جاگرز پہنتے ہوں گے، شوز پہنتے ہوں گے، تسبیح ساتھ رکھ لیں، اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں۔ 40-45 منٹ، 1 گھنٹے کی آپ واک کریں گے، اور نہ جانے کتنے سینکڑوں بار آپ درود پاک اور کلمہ پاک پڑھ لیں گے۔ ٹریولنگ ٹائم کو درود پاک بنا دیں، درود ٹائم بنا دیں، ذکر ٹائم بنا دیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، ڈرائیور چلا رہا ہے یا آپ چلا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کی زبان تو فارغ ہے نا، آپ درود پڑھتے رہیں، کلمہ پاک پڑھتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، سبحان۔ ہر گھڑی نیکیوں میں اضافہ۔ کاش یہ مائنڈ سیٹ بن جائے، جس طرح کاروبار میں اضافے کا ہمیں ذہن ہوتا ہے، ہماری انکم میں اضافے کا ذہن ہوتا ہے، کاش نیکیوں میں اضافے کا ہمارا ذہن بن جائے۔ تو بہرحال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب ہے نا، ان کے بیان کو بھی آپ نے سنا، کتنا زبردست بیان کرتے ہیں نا، کتنا پیارا یہ بیان کرتے ہیں، کتنا شاندار اور جاندار اور کتنے پیار بھرے انداز میں یہ بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا جب سننے کے لیے بیٹھ جائے تو ایسا لگے کہ آپ بس بیان کرتے رہیں، بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ انسان کبھی بور ہی محسوس نہ کرے آپ کی زبان کو سن کر کے، آپ کی باتوں کو سن کر کے، آپ کے بیان کو سن کر کے۔ اتنا زبردست بیان کرتے ہیں، شاندار، جاندار، بہت ہی بہترین بیان ہوا ان کا ابھی ربیع الاول کے موقع پر، سنا نا آپ نے؟ تو اسی بات پر آپ کہہ دیجئے ایک مرتبہ کمنٹ میں لکھ کر کے سبحان اللہ۔